سورہ فرقان آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان کو اور ان کو بھی جن کی یہ پوجا کرتے رہے ہیں اللہ کے علاوہ۔ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، تو پھر ان سے کہا جائے گا، یعنی ان سے جن کی یہ پوجا کرتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے انہیں گمراہ کیا، یعنی مشرک بنایا، یا یہ خود ہی راستے سے بھٹک گئے تھے۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لیے کسی طرح یہ مناسب نہیں کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو کارساز بنائیں۔ وَلَكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ ہاں البتہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے انہیں دنیا کا مال و دولت اور ساز و سامان دیا، فرمانی کی اس کی، اور وہ پھر اس اصل سبق کو بھول گئے، اور یوں اس سبق کو بھلانے کی وجہ سے یہ ان میں شامل ہو گئے جنہوں نے ہلاک ہونا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، کہا کہ انہوں نے، یعنی جن کی تم پوجا کرتے تھے انہوں نے تو تمہیں جھٹلا دیا۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، اب یہ ہے کہ تمہارے پاس نہ تو اس عذاب کو جو کہ آنے والا ہے ٹالنے کا کوئی بندوبست ہے، اور نہ تمہاری مدد کو کوئی دوسرا آئے گا۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، اور جس نے بھی شرک کیا اس کے نتیجے کے طور پہ وہ ایک سخت اور بڑے عذاب سے دوچار ہوگا۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْفَاقِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کھانا بھی کھاتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ یعنی آزمائش بنا دیا۔ أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تو کیا تم لوگ جو صاحب ایمان ہو صبر کرتے ہو؟ اور دیکھو اللہ ہر سب کو دیکھ رہا ہے، تمہارا رب ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا، اور وہ لوگ جنہیں آخرت کا کوئی اندیشہ، اس کے برپا ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے، اس کی امید نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے، یا ہم اپنے رب کو رو در رو دیکھتے کیوں نہیں، وہ سامنے کیوں نہیں آتا۔ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا،
انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا، گھمنڈ کیا اپنے جی میں، اور یوں ایک بڑے گناہ کے، ایک بڑے گھمنڈ والے گناہ کے وہ مرتکب ہوئے۔ یہ اصل میں تو ایک لمبا مضمون ہے جس کی ابتدائی آیت میں نے پڑھ دی، اور وہ 19ویں پارے کی پہلی آیت ہے، اور باقی اس کا جو سسٹم ہے پھر آئے گا۔ اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کہ آگے کے لمبے مضمون کی تمہید ہے، اس لیے میں اس کا تعارف کر کے چھوڑ دیا کہ آئندہ بھی جب ہم زندگی بشرط زندگی درس ہوگا تو اس آیت کو بھی ساتھ لیں گے تاکہ وہ تمہید سمیت ہو جائے۔ یہاں پہ یہ کہا کہ ہم ان کو اور ان کے معبودوں کو اکٹھا کریں گے۔ محشر میں ظاہر سب نے آنا ہے، لیکن یہاں ایک عجیب بات ہوئی، عربی قاعدے میں یہ ہے کہ یہ جو لفظ وما ہے، وما یعبدون، یہ قاعدے کی روح سے، گرامر کی روح سے یہ استعمال ہوتا ہے ان کے لیے جو ذوی العقول نہیں ہیں، جو عقل نہیں رکھتے، یعنی یا تو وہ جاندار ہے ہی نہیں ہے، یا اگر جاندار ہیں تو ان کی عقل نہیں ہے، وہ سوال و جواب نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ یہ ان کے لیے استعمال ہوا کہ جن کو بعد میں سوال و جواب بھی کیا جا رہا ہے، یعنی اگلی آیت میں، اسی آیت میں پھر ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے انہیں گمراہ کیا۔ اس کا مطلب وہ جواب دیتے ہیں، تو یہ اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ یا تو وہ ملائکہ ہیں کہ جن کو معبود بنا لیا مکہ والوں نے، یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور انبیاء اور اس طرح کے صلحاء اور شہداء اور صالحین ہیں اور اولیاء ہیں اور نیک لوگ ہیں کہ جن کو اس درجہ، یعنی ان کی محبت اور ان کی جو پوجا پاٹ ہے اور ان کی جو خدمت ہے وہ اس درجہ کر دی کہ وہ مخلوق کے درجے سے نکل کے خالق کے درجے میں پہنچنے لگ گئے، وہ اس دائرے میں داخل کر دیے اپنے ذوق سے، اپنے خیال سے۔ اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، جیسے آگے یہ بات آ رہی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ ان کے لیے وہ لفظ کیوں استعمال ہوا بیان میں، یعنی اس کو ما یا من جو آتا ہے اس کو بیانیہ کہتے ہیں کہ یہ اس چیز آگے والی چیز کو بیان کر رہا ہے۔ تو ایسا لفظ کیوں استعمال ہوا، حرف ایسا کیوں استعمال ہوا کہ جو ان کے لیے استعمال ہوتا ہے جو جاندار نہیں ہے، ذوی العقول نہیں ہے، عقل والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک قسم کی ان کی تحقیر شامل ہے، اور اگر میں مثال دوں تو یہ بات زیادہ واضح ہوگی۔ اردو زبان میں ہم کون کا لفظ استعمال کرتے ہیں آدمی کے لیے، وہ کون ہے، اور کیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں کسی اور چیز کے لیے جو انسان نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ پنسل۔ یہ کبھی میں نہیں کہوں گا کہ یہ کون ہے۔ ان چیزوں پہ تو عام طور پہ غور نہیں ہوتا نا، لیکن اگر کسی انسان کی تحقیر کرنی ہو، اس کی بے عزتی کرنی ہو، تو آدمی کہتا ہے وہ کیا ہے، کہتا ہے کہ نہیں۔ اب یہ اردو میں جو بات ہے بالکل وہی بات ہے ماں اور من کی۔ یہاں پہ ماں استعمال ہوا ان کی تحقیر کے لیے کہ محشر کے میدان میں وہ اولیاء ہیں، وہ انبیاء ہیں، وہ ملائکہ ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ شہداء ہیں، لیکن ان کو اس لیے بلایا جا رہا ہے کہ جو ان کی پوجا پاٹ کرنے والے ہیں وہ دیکھیں کہ اللہ کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے، یعنی جس کے مرتبے کو یہ پہنچانے کی اس کو کوشش کر رہے تھے اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ ماں کا لفظ استعمال ہوا اور کہا کہ ہم ان کو اکٹھا کریں گے کہ جن کی بھی یہ اللہ کے علاوہ پوجا پاٹ کرتے رہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے، کیا پوچھیں گے؟ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ۔ اب دیکھو جو مشرک ہیں
یعنی سامنے مشرک کھڑے ہیں جو ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، ان کو بلایا اور ان کے بارے میں کہہ رہے اللہ کہ عبادی، میرے بندے، کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا؟ اب یہ میرے بندے ہو گئے اور ان کی تحقیر کی جا رہی ہے، ان کی بے عزتی کی جا رہی ہے، یہ کیوں؟ یعنی ان کو میرے بندے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ نے پیدا تو ان کیا ایک اشرف المخلوقات کے طور پہ کیا تھا، تو اب یہ جو ہے اللہ کو سارا پتہ ہے، لیکن اس بات کو کا چرچا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو میرے بندے تھے، یہ کس طرح مشرک ہو گئے؟ تم نے کر دیا، انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا، تم نے کہا کہ ہماری پوجا پاٹ کرو، تم نے کہا کہ ہماری مورتیاں بنا کے رکھو، یہ کیا کیسے ہو گیا؟ یہ تو میرے بندے تھے۔ ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود گمراہ ہو گئے؟ تم نے نہیں کیا، تم نے کسی کو نہیں کہا۔ مثال کے طور پہ ہمارے ہاں ایسے ہے کہ آپ دیکھیں ان اولیاء اللہ کی کتابیں کہ جن کی باقاعدہ پوجا پاٹ کی جاتی ہے ہمارے ہاں، اور جن کے نام کے ساتھ وہ باتیں لکھی جاتی ہیں کہ جو کسی انسان کے ساتھ نہیں لکھی جا سکتی۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو گزر گئے، سینکڑوں سال پہلے گزر گئے، کچھ ایسے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، لیکن آپ ان کے نام کے ساتھ وہ کچھ لکھتے ہیں کہ جو ان کا حق ہی نہیں ہے، جو کسی طرح بھی مناسبت نہیں رکھتی کسی مخلوق کے ساتھ، وہ باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں نام کے ساتھ۔ تو پھر وہ لکھنے والے جو ہیں یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تو میرے بندے تھے کہ تم نے کہا کہ میرے ساتھ یہ لکھو۔ ان کے پاس سارے ثبوت موجود ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ ان کو نہیں کہا، تو وہاں پہ بھی وہ یہی جواب دیں گے کہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان، کہ تو پاک ہے، یا اللہ تو پاک، یعنی ان گھٹیا صفات سے کہ جن کے ساتھ یہ تجھے متصف کر رہے تھے، کہ تیری خدائی میں اس کو شریک کر رہے تھے کہ جو کمزوریوں کا ایک پتلا ہے، جو خود محتاج ہے، جس کو اپنے مرنے کا نہیں پتا، جس کو اپنے واپس دوبارہ اٹھائے جانے کا نہیں پتا، تو ان چیزوں سے پاک ہے۔ سبحان ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اور وہ جواب دیں گے کہ ہمارے لیے تو یہ روا ہی نہیں ہے، یہ کسی طرح ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ کسی طرح ہمارے لیے مناسب نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں کہ اللہ کے علاوہ چھوڑ کے کسی اور کو کارساز بنا لو۔ اب دیکھیں لفظ اولیاء استعمال ہوا کہ اولیاء بنا لو، کارساز بنا لو اللہ کو۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی پوجا پاٹ کرو، حالانکہ عباد اور عبدتم اور اس قسم کی باتیں آ رہی تھیں، گمراہی کی باتیں آ رہی تھیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ اس بات کو یعنی یہ چیز جو ہے کہ پہلے بھی آ چکی ہے ہمارے دروس میں۔ سورہ مائدہ کے آخر میں ایک قیامت کے دن پیش آنے والا ایک مکالمہ اور بھی ہے، سورہ مائدہ کے آخری رکوع میں۔ وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جا رہا ہے، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی وامی الہین من دون اللہ، یعنی محشر کے میدان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی پوجا پاٹ کرو۔ اب دیکھیں نا، یہ کہنے والے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم اور اللہ یہ تین مل کے ایک خدا بنتا ہے، اس کو اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اس تثلیث کا بہت زیادہ ذکر ہے، وہاں پہلے یہ بات گزر چکی سورہ مائدہ میں بھی اور جگہوں پہ بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ تو یہ یعنی 12ویں صدی سے پہلے کی بات ہے۔ 12ویں صدی میں چرچ آف انگلینڈ نے حضرت مریم کو ان اقانیم ثلاثہ میں سے نکال دیا
اور جبرائیل امین کو داخل کر دیا۔ یعنی آپ دیکھیں انسانوں کی جرت دیکھیں کہ وہ خدا بناتے پھرتے۔ چرچ آف انگلینڈ نے حضرت مریم کو نکال کے حضرت جبرائیل امین کو داخل کیا۔ جبرائیل امین کے لیے یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، قرآن حکیم میں لفظ روح القدس استعمال ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں ان کے صادر کرنے میں اللہ نے فرمایا میں نے جبرائیل کو حکم دیا۔ جیسے انہوں نے کہا مردے کو قم باذن اللہ، وہ کھڑا ہو گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ ہیں، ان کی تائید حاصل ہے، روح القدس۔ تو روح القدس کا انگریزی ترجمہ کریں تو وہ بنتا ہے ہولی سموک، اور سارے امریکن جب قسم کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہولی سموک، یعنی ان تین میں سے ایک کی قسم کھا رہے ہیں۔ بندوں کی یہ جرت کہ انہوں نے خدا بنائے اپنے لیے، اور پھر تعداد دیکھو۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں پوچھوں گا تو وہ کیا کہیں گے؟ بالکل یہی جواب، قال سبحانک، کہ تو پاک ہے۔ یہ میں نے نہیں کہا، تجھے اچھی طرح پتہ ہے، اور تو جانتا ہے میرے اندر کیا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں کیا ہے۔ ہاں جب تک میں تھا تو میں نے صرف ایک اللہ کی پوجا کا کہہ رہا تھا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا اس وقت کے بعد کا مجھے نہیں پتا۔ یہ سورہ مائدہ کے آخر میں صرف یہ مکالمہ ہے، تو وہ بھی اسی طرح ہے، یہاں پہ بھی یہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے لیے یہ کیسے مناسب ہے کہ ہم کہیں اس کو، بس آپ کتابیں دیکھیں، یعنی حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیں، غنیۃ الطالبین، کتنی زبردست توحید کا بیان ہے اس میں۔ حضرت گنج بخش کی آپ کتاب دیکھیں کشف المحجوب، کیسی توحید اس نے بیان کی۔ تو ان کے پاس تو ثبوت ہے کہ میں نے نہیں کہا، میں نے نہیں کہا، یہ کتابیں ثبوت ہیں اس بات کی جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا۔ ہاں کہیں گے کہ وہ یہ ایک بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے ان کو بہت زیادہ مال و دولت دیا، ان کو ساز و سامان دیا دنیا کا، ان کو فراوانی کی، آسائشوں کی، اور اس کے نتیجے کے طور پہ یہ اصل سبق جو ہے نسو ذکر، جو ان کو اصل سبق پڑھایا گیا تھا اس کو یہ بھول گئے۔ یعنی یہ چیز ہے بلانے والی، آدمی کا جو اصل سبق ہے کہ اس نے توحید پہ کار بند رہنا ہے، یہ اصل سبق ہے، اور اس نے اپنی زندگی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنی ہے۔ یہ اصل زندگی ہے، یہ اصل سبق ہے۔ اس کو جو بھلانے والی چیز ہے وہ مال و دولت کی فراوانی ہے۔ بھائی اس کے پاس وقت ہوگا تو وہ پھر اللہ کی طرف اور ان چیزوں کی طرف آئے گا نا۔ مال و دولت کو خرچ کرنے کے لیے اور ان آسائشوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تو وقت چاہیے، تو وہ وقت تو سارا اس میں لگ جاتا ہے، اور زندگی تو اللہ نے دی، ٹائم تو اللہ نے دیا آگے کی زندگی بنانے کے لیے۔ بس متعتہم، ہم نے نہیں، آپ نے دیا ان کو مال و دولت۔ اب یہ اللہ کو پتا ہے کہ کیوں اس نے اتنا مال و دولت دیا، وہ تو آزمائش تھی، تو ہر ایک آزمائش کے لیے آتا ہے۔ اس کو اس طرح آزمایا، کسی کو اس کی روزی جو ہے محدود کر کے آزمایا، تو یہ تو آزمائش ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو مال و دولت دیا، ان کو ساز و سامان دیا، ان کو آسائشیں دی، یہ اصل سبق ہی بول گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ کانوا قوما بورا۔ اب یہ جو لفظ بور ہے یہ جمع، واحد، مذکر، مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور کس کے لیے؟ جس نے ہلاک ہونا ہے، جس نے اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالنا ہے۔ کہا کہ نتیجے کے طور پہ یہ اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے کی طرف لے گئے، اب ان کے لیے وقت آ گیا ہے۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ،
کہا کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تمہارے جو نظریات تھے، تمہارا جو خیال تھا، وہ تو ان معبودوں نے خود جھوٹا تمہیں کہہ دیا کہ یہ جھوٹ بولتے، ہم نے نہیں کہا۔ تو اللہ کہیں گے تمہیں فقط کذبوکم، تمہیں جھٹلا دیا انہوں نے، جو تم کہہ رہے تھے تو ان معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، ان جھوٹے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا جو تم کہہ رہے تھے۔ بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اور چونکہ اس گناہ کی، اس جرم کی تو سزا ہے، اس کی تو معافی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، تو اس لیے یہ تو واضح ہے کہ اب تم نے عذاب کی طرف جانا ہے، لیکن یہ یاد رکھو تمہارے میں کوئی استطاعت نہیں ہے کہ اس کو ٹال سکو۔ اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا جرم جس وجہ سے ہوا وہ وجہ پہلے بتا دی کہ مال و دولت کی فراوانی ہے، تو لوگوں کا یہ خیال کہ اس مال و دولت سے اور اس فراوانی سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، اور یہ ان کی پکی عادت بن گئی کہ جج کو خرید سکتے ہیں، وکیل کو خرید سکتے ہیں، آپ جو چاہیں خرید سکتے ہیں۔ اس دنیا نے یہ دستور بنا لیا، خاص طور پہ ہمارے ماحول نے یہ دستور بنا دیا۔ تو ان کا یہ خیال تھا یا یہ خیال ہو کہ ہم اس چیز کو بھی ٹال لیں گے اپنے پیسوں کی مدد سے، تو اللہ نے کہا فما تستطيعون صرفا، تم اس کو ٹال نہیں سکتے اس عذاب کو جس کی طرف تم نے جانا ہے، جو ہلاکت کا گڑھ ہے۔ ولا نصرا، جب خود بھی نہیں کر سکتے تو پھر دوسرے کسی کا بھی انتظار مت کرو، مدد کے لیے آئے گا بھی کوئی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، کہا کہ یار انصاف ہے، یہاں ترازو عدل کا ہے، تو جس کسی نے بھی یہ کیا ہے، جس کسی نے بھی یہ جرم کیا کہ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کی پوجا پاٹ کی، ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، یہاں پہ ظلم جیسے قرآن پاک میں دوسری جگہوں پہ بھی ہوتا ہے، شرک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جو لقمان میں بیٹے کو کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا ظلم شرک ہے، کہ اس لیے سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ نے آدمی کو، انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اشرف المخلوقات اٹھ کے جو اس سے کم تر درجے کی مخلوق ہے اس کی عبادت شروع کر دے۔ اس نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا۔ اللہ کو چھوڑ کے اس کی پوجا پاٹ شروع کر دے، اس نے اللہ پہ ظلم کیا۔ ایک کام کیا، اپنے اوپر بھی ظلم کیا، اللہ پہ بھی ظلم کیا، اللہ کے حقوق میں اس نے غصبانہ حملہ کیا، اپنے آپ کو گرایا، اسفل سافلین تک پہنچایا۔ جو بھی ہوگا اس کو عذاب کبیر کی طرف لے جایا جائے گا، وہ اس سے دو چار ہوگا۔ یہ ہے یعنی اس آیت کے اس ٹکڑے کو، آخری ٹکڑے کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ انصاف اور عدل جو ہے اس کی اہمیت واضح ہو، کہ چھوڑا کسی کو بھی نہیں جائے گا، جو بھی مجرم ہے وہ اپنی سزا بھگتے گا۔ وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم ليأكلون الطعام ويمشون في الاسواق۔ اب یہ اس اعتراض کا جواب آیا جو مشرکین نے کیا کہ یہ کیسا رسول ہے، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق۔ یہ آیت پہلے گزری ہے۔ پر اسی صورت میں ہے یہ آیت۔ تو یہاں پہ اس کا جواب آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے وہ سارے کھاتے پیتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے بازاروں میں جاتے تھے، مارکیٹ میں جاتے تھے۔ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ والے ان چیدہ جو بڑے انبیاء تھے
ان کے ناموں سے اور اس چیز سے کہ وہ رسول تھے وہ واقف تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام۔ اب چونکہ تورات میں پوری تفصیل سے واقعہ ہے، اور تورات اس قرآن پاک سے 1000 سے زیادہ سال پہلے اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، اور ان کے بالکل قریب مدینہ منورہ میں اور تہامہ کی وادی میں یہود تھے جن میں علماء بھی تھے، وہ باقاعدہ عبرانی زبان کے اصل نسخے ان کے پاس تورات کے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قضیہ آ جاتا مدینہ منورہ میں اور قرآن پاک میں ابھی اس کا حکم نہیں اترا تھا کہ اس کا کیا فیصلہ کرنا ہے، تو آپ تورات کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے، اور وہ تورات انہی سے منگواتے تھے۔ تو اسی طرح کے ایک واقعے میں آپ نے تورات منگوائی، وہ زنا کا واقعہ تھا، تو آپ نے کہا کہ تورات کے مطابق فیصلہ کریں گے، یہ تو یہود کا معاملہ ہے، تو یہود کی کتاب ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو تورات منگائی، اور جس آدمی کو وہ عبرانی ابرو جسے آج کل کہتے ہیں عبرانی زبان آتی تھی، اس نے پڑھنا شروع کیا، تو وہ جو جہاں پہ رجم کی آیت تھی، رجم کے الفاظ تھے، اس کے اوپر اس نے انگوٹھا رکھا ہوا تھا۔ تو ایک یہودی عالم جو مسلمان ہو گئے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ بن سلام، انہوں نے اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ انگوٹھا ہٹاؤ اور نیچے پڑھو کیا لکھا ہے۔ تو اس نے پھر پڑھا، مجبوری تھی، تو وہ رجم کی آیت تھی، اس آدمی کو رجم کروایا گیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ سنانے کا، کہ ان لوگوں کے روابط تھے مدینہ والوں کے ساتھ، کاروباری روابط تھے، کیونکہ مکہ والے تو سفر کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے۔ ایسے یعنی اور بھی واقعات ہیں جن سے میں بتا سکتا ہوں کہ اور ان کی آپس میں دوستیاں کس کس طرح تھیں۔ تو اس لیے ان انبیاء سے وہ واقف تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض کیا مکہ والوں نے کہ یہ کیسا نبی ہے، کھاتا پیتا ہماری طرح، اور یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، تو وہ ان کے خیال میں، ان کے تصور میں یہ تھا کہ کوئی راہب، کوئی کسی کھو میں بیٹھا ہوا ہو، صرف اللہ اللہ کر رہا ہو، وہی نبی ہو سکتا ہے۔ نہیں، ان کو کہا کہ پہلے والے جو تھے تمہیں پتہ ہے کہ وہ کھاتے پیتے تھے، اس لیے یہ اعتراض فضول ہے۔ اتصبرون وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، کہا کہ ہم نے تم میں سے بعض لوگوں کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا، یعنی اللہ نے تو امتحان لینا ہے سب کا۔ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی آزمائش کے لیے مشرکین مکہ وہ سختیاں بھی کر رہے ہیں، وہ سزائیں بھی دے رہے ہیں، اور یہ برداشت کر رہے ہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ صبر کرو۔ اب ان کے لیے آزمائش وہ بن گئے، ان کے لیے آزمائش یہ بن گئے کہ انہیں کیا ملتا ہے کہ ہم اتنی سختیاں کر رہے ہیں، انگاروں پہ گھسیٹ رہے ہیں، ان کو ہم نے شیب ابی طالب میں نظر بند کر دیا، یہ اپنی بات سے باز ہی نہیں آتے۔ یہ چیز ان کے لیے ایک سوال ہے کہ ہمارے ہی ساتھ تھے، یہ اچانک انہیں کیا ہو گیا؟ جب اس کا جواب اپنے ذہن میں انہوں نے مثبت انداز میں نہیں دیا، وہ فیل ہو گئے، اور جنہوں نے مثبت سوچ کی اور ایمان لیا پاس ہو گئے۔ یہ آزمائش، کہا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا۔ اتصبرون سوال کیا، کیونکہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صرف ایک حکم تھا، صبر کرو۔ کہا کیا تم صبر کرتے ہو؟ یعنی آزمائش میں کامیاب ہونے کے لیے۔ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تمہارا رب سب دیکھ رہا، یعنی یہ صبر مفت نہیں ہے، اس کا اجر ملے گا۔ اب آگے سورہ زمر ہے، اس میں ایک آیت کا ٹکڑا ہے
انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ جو صبر کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مصیبت برداشت کر سکتے ہیں، تکلیف برداشت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے راستے میں ہے، یہ رسولوں کی سنت ہے، یہ صحابہ کی سنت ہے، تو پھر یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ان کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اس لیے کہ صبر کتنا کیا یہ تولنا صرف اللہ کا کام ہے، دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے اشارہ کیا کہ وہ بے حساب ہوگا۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا۔ اب ایک بڑا اعتراض آیا، کہا کہ یہ کیا ہوا کہ جن لوگوں کو اصل میں آخرت کا برپا ہونے کی امید نہیں، لا یرجون، انہیں امید ہی نہیں ہے کہ آخرت ہوگی، وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ ان میں کیا بات ہے کہ کہتے ہیں فرشتہ آیا اور مجھے یہ کلام دے گیا، ہمارے اوپر کیوں نہیں اترتے؟ یا رب ہمارے رو در دو ہمارے سامنے کیوں نہیں آتا؟ اب ان کو پیغام رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ ذرا یہ بھی اپنے ماحول کے حساب سے ہم اس کو، جس طرح وہ مثال دی تھی میں نے، یہ معاملہ بھی آسان ہو جائے گا۔ جب آپ کو، ہمیں کسی کی طرف سے کوئی پیغام ملے تو ہم وہ پیغام پڑھیں اور اس پہ عمل کرنے کو ہمارا جی نہ کرتا، ہم کہتے ہیں خود کیوں نہیں بات کرتا، ہم کہتے ہیں وہ خود کیوں نہیں آتا، خود کیوں نہیں بات کرتا، آپ کو کس لیے دیا پیغام؟ اس میں اس کی بھی تاکیر ہے جس نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ اگر کیبنٹ نے ایک چیز جو ہے وہ پاس کر دی اپنی میٹنگ میں تو اس نے قانون کی شکل اختیار کر لی، تو اب وزیر اعظم یا باقی وزیر جو ہیں اس کو لے کے تو لوگوں کے پاس نہیں جاتے کہ بھائی یہ جو ٹیکس آپ دیتے تھے 25%، یہ 30% ہو گیا، اب 30% دینا، نہیں وہ تو اخبار میں دے دیتے۔ تو اگر ہم نے نہ دینا ہو تو کہتے ہیں خود کیوں نہیں آتا، یہ کیا ہوا اخبار میں دے دیا کہ بس تسی ٹیکس دے دو، رب خود کیوں نہیں آتا؟ اس میں رب کو گرانے کا اور اپنے تکبر کا نشان ہے، اپنے تکبر کا اظہار ہے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، یعنی تکبر کی بھی تو بہت سے درجے ہوں گے، اگرچہ جو ادنا سے ادنا تکبر ہے وہ بھی انسان کو جنت سے محروم کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ کبر مثقال ذرہ، ایک ذرے کے وزن کے برابر، اور ذرے سے کم تر چیز کوئی نہیں ہے۔ اصل میں ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ قرآن پاک میں یہ لفظ بار بار آتا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، اس میں بھی آتا ہے مثقال ذرۃ، اور بھی جگہوں پہ آتا ہے۔ چیونٹی جو ہوتی ہے، یہ چھوٹی چیونٹی، یہ انڈے دیتی ہے، اور یہ جو اس کے انڈے ہیں ان میں سے جو بچہ نکلتا ہے، ظاہر ہے اس بچے کا ویلیوم تو اس انڈے سے بھی کم ہوگا، اس کو ذرہ کہتے ہیں، عربی زبان میں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو کہا کہ جس کے دل میں اس ذرے کے وزن کے برابر کبر ہوگا وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ اور یہاں پہ اس تکبر کی بات ہو رہی، وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا، یعنی جو، اور اللہ پاک نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، ومن اعرض عنی ردائی فقد جفانی،
جس نے میرے اوپر سے میری چادر کھینچنے کی کوشش کی اس نے میرے اوپر ظلم کیا. دیکھا آپ نے, پھر ظلم آیا, اس نے میرے پہ ظلم کیا. اور جو اللہ پہ ظلم کرے گا اس کا جو انجام ہے اس کے لیے ہمیں زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تکبر ہے. اور آگے اس کے آئے گا. اور یہ چیز جو ہے, یہ بات جو ہے سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئی, سورہ نام میں بھی آئی, دوسری صورتوں میں بھی آئی کہ یہ کہتے تھے کہ وہ آ جائے, یعنی رب ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں فرشتوں سمیت آ جائے. یہ تکبر ہے. اور اس تکبر نے ان کو وہ اس مقام پہ پہنچایا کہ جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے تھے, لاشیں ان کی تڑپ رہی تھی, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تیسرے دن, اس گرمی میں کیا حشر ہوتا ہے, تیسرے دن کوئی لاشوں کو ڈنڈوں سے اور ان سے گھسیٹ گھسوٹ کے ایک وہاں پہ ایک اندھا کنواں تھا اس میں پھینکا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود.